السلام علیکم دوستو، یہ ہے موج گڑھ قلعہ۔ آئیے آج آپ کو موج گڑھ قلعے کی کہانی سناتا ہوں۔ ریت کے سمندر میں کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وقت کے قدموں تلے دب تو جاتی ہیں مگر مر نہیں جاتی۔ جب کبھی ہوا ان ریت کے زروں کو چھوتی ہے تو وہ پرانی داستانیں پھر سے سانس لینے لگتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے قلعے کی جو کبھی طاقت، شان و شوکت اور جلال کی علامت تھا، اور آج صحراء چولستان کی خاموش ریت میں اکیلے کھڑا وقت کا گواہ ہے۔ یہ بات ہے جی موج گڑھ قلعے کی۔ یہ قلعہ بہاول نگر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یزمان سے فورٹ عباس جاتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کے بیچ اچانک ایک سایہ سا ابھرتا ہے۔ یہی ہے موج گڑھ قلعہ، جہاں کی اینٹیں وقت سے باتیں کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ معروف خان کیرانی نے 1743 عیسوی میں اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ محض ایک فوجی قلعہ نہیں تھا، یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ مضبوط اینٹیں، پختہ مٹی اور دیواروں پر چمکدار ٹائلیں جو دھوپ میں سونا معلوم ہوتی۔ اس قلعے کے جنوب میں ایک عظیم الشان گنبد تعمیر کیا گیا، تقریباً 400 گز کے فاصلے پر۔ لوگ کہتے ہیں اس گنبد کے نیچے حکمرانوں کی یادیں دفن ہیں، اور شاید ان کا غرور بھی۔ جب رات اترتی ہے اور چاندنی ریت پر چمکتی ہے تو قلعے کی دیواروں سے ایک عجیب سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ماضی کے سپاہیوں کی چاپ ہے، کوئی کہتا ہے معماروں کی روحیں اب بھی اپنی تخلیق کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ قلعے کی در و دیوار پر لکیر در لکیر کہانی درج ہے۔ یہاں کی اینٹیں خاص دعا کے ساتھ رکھی گئیں۔ ہر مزدور کو کہا گیا تھا کہ یہ اینٹ صرف ہاتھ سے نہیں، دل سے رکھو، اور شاید اسی لیے صدیوں بعد بھی یہ دیواریں سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن وقت کے ہاتھ کسی پر مہربان نہیں رہتے۔ سلطنتیں بدلتی گئیں، کارواں گزرتے گئے، اور قلعہ تنہائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ طوفان، بارش اور ریت سب نے مل کر اس قلعے کو زخمی کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا آدھا حصہ زمین میں دفن ہو گیا۔ دیواروں پر اگنے والی گھاس، ٹوٹے دروازے، گرتی اینٹیں، یوں لگتا تھا جیسے قلعہ خود اپنی موت کا منتظر ہے۔ مگر قسمت نے ایک نیا موڑ دیا۔ جب پاکستان رینجر نے اس قلعے کا کنٹرول سنبھالا تو اس کے بچ جانے والے حصے کو محفوظ کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو قلعے کی بیرونی دیوار اب بھی مضبوطی سے کھڑی ہے، زخمی ضرور مگر زندہ ہے۔ دن کے وقت سورج کی روشنی میں اس کی دیواریں یوں چمکتی ہیں جیسے وقت نے اسے چوم کر دعائیں دی ہوں، اور شام کے وقت جب ریت کے ذرے سرخی میں رنگ جاتے ہیں تو قلعے کا عکس ایسے لگتا ہے جیسے تاریخ خود بول رہی ہو۔ کہا جاتا ہے قلعے کے نیچے خفیہ سرنگیں تھیں، سپاہی ان رستوں سے آتے جاتے تھے، اور شاید وہاں کچھ خزانے بھی دفن کیے گئے۔ مقامی لوگ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان سرنگوں میں وہ خزانہ چھپا ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملا۔ لیکن شاید اصل خزانہ سونا یا چاندی نہیں، اصل خزانہ وہ کہانیاں ہیں جو اس قلعے کی اینٹوں میں قید ہیں۔ یہ کہانی وفاداری، ہنر اور وقت کی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جو چیز دل سے بنائی جائے وہ وقت کی مار بھی سہ جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر اگلی بار جب آپ بہاول نگر کے ریگستانوں میں سفر کریں، یزمان کی سڑک پر نکلیں اور ریت کے ٹیلے آپ کے سامنے پھیل جائیں تو ذرا رکیں، دور کسی ابھرتے سائے کو غور سے دیکھیں تو وہ موج گڑھ قلعہ ہے۔ شاید آپ کو لگے جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، شاید وہ کہنا چاہتا ہو میں نے زمانے بدلتے دیکھے ہیں، میں وقت کا گواہ ہوں، میں موج گڑھ قلعہ ہوں۔ یہ تھی موج گڑھ قلعے کی داستان، ایک قلعہ جو آج بھی صحراء چولستان کے دل میں خاموشی سے تاریخ کے اوراق سنبھالے کھڑا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو سکے کہ چولستان میں کون کون سے خزانے دفن ہیں۔ اللہ حافظ۔